بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سال 2022 کا اختتام ہے۔ 25 دسمبر کو بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش منایا جائے گا۔ برصغیر کے مسلمانوں کو دنیا کا سب سے بڑا تحفہ دینے والے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا آج 147واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ اس دن کی مناسبت سے ملک بھر میں سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ آج کے دن ملک کے سرکاری اور نجی اداروں میں بابائے قائد کے پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے تقاریب، سیمینار اور کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ قائد اعظم کی شخصیت کو سمجھے بغیر تحریک پاکستان کی جدوجہد اور قیام پاکستان کے مقصود کو سمجھنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ قائد اعظم کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور ہر پہلو آئینے کی طرح صاف شفاف ہے۔ قائد اعظم کی شخصیت میں وہ کیا جادو ہے جس کے باعث تمام حریف اور ناقدین قائد اعظم کی کامیابی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ قائد اعظم کی کامیابی روز روشن کی طرح آیا ہے۔ انہوں نے اپنی کامیابی سے جنوبی ایشیا کا نقشہ بدل دیا جس کے اثرات علاقائی اور عالمی ہیں۔ قائد اعظم یکدم قائد اعظم نہیں بنے بلکہ وقت کے بہترین استعمال نے انہیں قائد اعظم بنایا۔ ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان کی شخصیت یعنی قول و فعل میں یکجہتی تھی جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کی یکجہتی سے نوازا۔ ان کی شخصیت کے فکری پہلو صداقت، امانت اور شجاعت کی عملی تفسیر تھے۔ ان کی کامیابی ان کی محنت اور ہمت کی داستان ہے۔ یہ کسی امیر گھر میں پیدا نہیں ہوئے مگر جب وفات پائی تو دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل تھے۔ قائد اعظم کے والد جناح پونجا نے دوست احباب کے مشورے سے انہیں قانون کی تعلیم کے لیے لندن بھیجا۔ تعلیم کے دوران والد گرامی جناح پونجا کو کاروباری نقصان ہوا تو قائد اعظم کم کرائے کی عمارت پر رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ قائد اعظم نے اپنے لندن کے قیام کے دوران یہ رہائش گاہ خرید لی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے جب قائد اعظم ہندوستان سے لوٹے تو ان کے والد گرامی خاصے مقروض تھے اور قرض دینے والوں نے گھر کی ہر فرد بشمول قائد اعظم پر مقدمات دائر کر رکھے تھے۔ قائد اعظم مظلوم کا مقدمہ لڑتے تھے، ظالم کا نہیں۔ لہٰذا تقریباً 3 سال بغیر وکالتی کمائی کے گزارے۔ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم کی زندگی زیرو سے ہیرو بننے کی کہانی ہے۔ قائد اعظم کی شخصیت کے 4 پہلو نمایاں ہیں۔ یہ کامیاب سیاستدان تھے، ماہر قانون دان تھے، بہترین سرمایہ کار تھے اور شریک حیات مریم جناح کی محبت سے سرشار انسان تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ ان کا یہ کارنامہ تاریخ میں ہمیشہ سنہرے لفظوں میں لکھا جاتا رہے گا۔ انہوں نے برصغیر جنوبی ایشیا کے کروڑوں مسلمانوں کو اغیار کی غلامی سے نہ صرف نجات دلوائی بلکہ ان کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کو بھی ممکن بنایا جہاں وہ اپنے دین و مذہب، اپنی روایات کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی راست گوئی جرأت مندانہ سیاست کی بدولت نہ صرف طریق کا دھاڑا موڑا بلکہ برصغیر کا جغرافیہ بھی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ طریق صفات کو اگر بولا جائے تو اس عظیم شخصیت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ انگلستان سے بیرسٹری کی سند لے کر جب ممبئی میں آئے تو انہوں نے اپنی خودداد صلاحیتوں کی بدولت برصغیر کے سیاسی حلقوں میں جو مقام حاصل کیا وہ بہت کم سیاسی رہنما کو ملا۔ 1896 میں جب ان کی عمر صرف 20 سال تھی تب ممبئی ہائی کورٹ میں ایک ایڈوکیٹ کی حیثیت سے ان کے نام کا اندراج کیا گیا۔ یہ ان کی عملی زندگی کا آغاز تھا لیکن یہ مرحلہ بہت کٹھن اور مشکل تھا۔ انہوں نے ابتدا میں ہی اپنا سارا وقت مطالعے میں، لوگوں سے میل ملاقات میں صرف کیا اور بہت ہی جلد اپنی مسلسل محنت اور قانونی کتب کے مطالعے کی وجہ سے وہ نہ صرف ممبئی کے قانونی حلقوں میں بلکہ سیاسی حلقوں میں بھی اپنا باوقار مقام بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ابتدا ہی سے عملی سیاست میں دلچسپی لیتے رہے اور امپیریل قانون ساز کونسل کے رکن بننے سے پہلے میونسپل کارپوریشن کمپنی کے ممبر رہے۔ ان کی باقاعدہ سیاسی زندگی کا آغاز 1906 سے ہوا جب وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے۔ 1906 سے 1948 تک وہ برصغیر کی سیاست پر چھائے رہے۔ کانگریس میں شمولیت کے بعد انہیں
عملی سیاست میں بھی منفرد سوچ اور خیالات میں پختگی کی بدولت ایک اہم مقام حاصل ہو۔ دسمبر 1906 میں مسلم لیگ کا قیام بھی عمل میں آ گیا تھا۔ قائد اعظم نے اپنے اعتدال پسند خیالات اور جدید تصورات کی وجہ سے مسلم حلقوں میں بھی مقبول تھے۔ 1909 میں صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب کر لیے گئے۔ 1913 میں کچھ مسلم رہنماؤں کے کہنے پر وہ مسلم لیگ میں بھی شامل ہو گئے اور دونوں اقوام کو نزدیک لانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن جب انہوں نے گاندھی اور دوسرے ہندو رہنما کا اسے متصابانہ رویہ دیکھا تو وہ ان سے برملا اختلاف کرتے ہوئے 1920 میں کانگریس پارٹی سے علیحدہ ہو گئے اور خود کو مسلم لیگ اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس دور میں مسلمان متحد نہیں تھے، وہ بکھرے ہوئے تھے، نا اتفاقی اور انتشار کا شکار تھے، وہ اپنی منزل سے بے خبر ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ سر سید احمد خان کی تحریک کی وجہ سے بیدار تھے اور مستقبل کے بارے میں سوچتے تھے۔ کچھ کانگریس میں شامل تھے اور کانگریس کے متحدہ قومیت کے نعرے کے سحر میں گرفتار تھے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ انگریزوں کی خوشامد اور کاسا لیس کو اپنی بقا اور ترقی کے لیے ضروری سمجھتا تھا۔ کچھ مسلمان رہنماؤں نے اپنی علیحدہ سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے تحفظ اور لیڈری چمکانے کے لیے بنائی ہوئی تھی اور کچھ لوگ مسلم لیگ سے وابستہ تھے۔ ایسے حالات میں قائد اعظم محمد الجناح کی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ انہوں نے کانگریس اور مسلم لیگ میں 1916 میں معاہدہ لکھنؤ کرا کے انہیں نزدیک لانے کی کوشش کی اور ان کی دیگر رہنماؤں کی کوشش سے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا، لیکن بعد میں کانگریسی رہنماؤں نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا اور مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے۔ قائد اعظم ابتدا میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام اقوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم رہے۔ جب 1915 میں اسمبلی نے رولٹ ایکٹ منظور کیا تو قائد اعظم نے اسے شہری آزادیوں سے متصادم قرار دیا اور احتجاجاً اسمبلی سے مستعفی ہو گئے۔ اگلے سال کانگریس کی غلط پالیسیوں اور منافقانہ رویوں کی وجہ سے اس سے بھی علیحدہ ہو گئے اور پھر خود کو مسلمانوں کی خدمت اور حقوق کے تحفظ کے لیے وقف کر دیا۔ صوبائی قانون سازی اور کانگریس سے علیحدگی بلا شبہ ایک جرأت مندانہ اقدام تھا اور یہ ان کی سچائی اور جرأت پر مبنی سیاست کا ایک شاندار پہلو تھا۔ 1928 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ منظور کرائی۔ انہوں نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں کی صحیح نمائندگی کرتے ہوئے 1930 میں اپنے مشہور زمانہ 14 نکات پیش کیے جو مسلم قوم کے جذبات کی صحیح عکاسی کرتے تھے۔ انہوں نے گول میز کانفرنسوں میں بھی مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ وہ اس کے بعد وقتی طور پر مسلمانوں کے رویے، ہندوؤں کے تعصب اور انگریزوں کی مخالفانہ پالیسیوں سے متنفر بھی ہوئے اور کچھ عرصہ کے لیے لندن میں سکونت اختیار کر لی، لیکن بعد میں مسلم لیگ رہنماؤں کی کوششوں سے وہ 1934 میں واپس آ گئے اور خود کو مسلمانوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے مسلم لیگ کو نئے سرے سے منظم کیا۔ علامہ اقبال بھی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کی قیادت صرف قائد اعظم ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ کو نئے سرے سے منظم کیا۔ علامہ اقبال بھی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی قیادت صرف قائد اعظم ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے 21 جون 1937 کو قائد اعظم کے نام ایک خط بھی لکھا۔ آج ہندوستان میں آپ ہی وہ واحد مسلمان لیڈر ہیں جن کی ذات سے مسلم قوم اس طوفان بلا میں صحیح رہنمائی کی توقع رکھ سکتی ہے، جو شمال مغرب ہند بلکہ شاید پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ ایک اور خط میں اقبال نے لکھا کہ آپ کو اپنے خطبے میں کم از کم اس طریقے عمل کی طرف ضرور اشارہ کر دینا چاہیے کہ جو شمال مغربی ہندوستان کو بالآخر اختیار کرنا پڑے۔ اقبال نے جس طریقے عمل کی طرف اشارہ کیا تھا 1940 کی قرارداد اور اس میں قائد اعظم کا خطبہ صدارت اس کی واضح عکاسی کر۔ یہ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ صرف 7 سال کے عرصے میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے مطالبے کو حقیقت کا روپ دیا۔ قائد اعظم کی شخصیت سیاست کے میدان میں اتنی قداور تھی کہ اس خطے کی تمام سیاسی شخصیات ان کے سامنے کم دکھائی دیتی تھی۔ علامہ شبیر عثمانی کے بقول اورنگزیب کے بعد برصغیر کی زمین نے اتنا عظیم مسلمان حکمران پیدا نہیں کیا۔ قائد اعظم نے سیاست میں 42 سال گزارے اور برصغیر کی سیاست میں باوقار، اصول پسند، سمجھدار اور بے لوث سیاستدان کی حیثیت سے نام پیدا کیا۔ لالچ اور خوف ان کی لغت میں نہیں تھے۔ انہیں کسی قیمت پر نہ جھکایا جا سکتا تھا اور نہ ہی خریدا جا سکتا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کچھ اصول دیے تھے اور ہمیں ان اصولوں کو ہر چیز پر فوقیت دینے کی ضرورت ہے جس میں یہ ملک ہم نے مسلمانوں کے لیے حاصل کیا، تاکہ وہ اپنے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں کے مطابق بلا کسی روک ٹوک گزار سکیں اور اپنے مذہب پر عمل کر سکیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہاں اقلیتوں کو بھی مکمل مذہبی آزادی ہوگی۔ ملک کا نظام جمہوری ہو، عوام کی بالادستی ہو، سب شہری برابر ہوں، سب کے لیے ترقی کے یکساں موقع ہوں، فوج کو سیاست اور ملکی انتظام سے الگ رہنا چاہیے
اور صرف ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ ہر ادارے کو آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اپنے حلف کی پاسداری کرنی چاہیے۔ کوئی شخص یا ادارہ آئین و قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ہر شخص کو آئین و قانون کی خلاف ورزی پر سزا ملنی چاہیے۔ کرپشن اور رشوت خوری، ملاوٹ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ 25 دسمبر اس ہستی کا یوم پیدائش ہے جس کی قیادت میں ایک ناقابل یقین کام ہوا، جنہوں نے پاکستان جیسا ناقابل تسخیر ملک بنا ڈالا، جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون والے بھی اسی دن اپنے قائد میاں نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹتے ہیں۔ دونوں شخصیات ناقابل فراموش ہیں، ایک وہ جنہوں نے ملک بنایا، دوسرا وہ شخص جنہوں نے ملک کے وسائل پر ڈاکے ڈالے۔ بودھی پہلوان سائیکلوں والے کے بیٹے اسحاق ڈار کے ساتھ مل کر لوٹ مار کے نئے طریقے دریافت کیے، ملک کو مقروض کر کے عوام کو کنگال کیا، اپنے بچوں کے لیے لندن سمیت دنیا بھر میں جائیدادیں بنا ڈالیں اور غریب عوام کو اپنے ہی ملک میں جھونپڑی کی جگہ سے بھی محروم رکھا۔ پاکستان کو برباد کرنے والوں کو بھی یاد رکھا جائے گا۔ اس دن نون لیگ کی طرف سے پہلے 10% اور پھر 100% کا خطاب ملنے والے جناب آصف علی زرداری کے صاحبزادے بلاول بھٹو بھی بیان بازی میں کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ قائد اعظم کی روح ہم سے سوال پوچھتی ہوگی کہ قربانیاں دینے والوں کی راحت کے لیے پاکستان بنایا تھا، مگر ابھی تک ان کی قربانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کبھی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر انہی چیزوں سے عوام کو دور کر دیا جاتا ہے، تو کبھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر ووٹروں کو پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے۔ کب بنے گا پاکستان، وہ پاکستان جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور پھر جس کی بنیادوں میں ماؤں بہنوں، بچیوں، جوانوں اور بزرگوں کا لہو شامل ہوا؟ ان کے خون سے غداری کرنے والوں نے عوام کا خون بھی چوس لیا۔ 75 سال کے بعد ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سے آغاز سفر ہوا تھا۔ آج قوم کو بانی پاکستان کے افکار کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس میں سچ بولنا، اصول پسندی، بے باکی، قائدانہ صلاحیتیں، ایمانداری اور سیاسی سوجھ بوجھ شامل ہے۔ قائد اعظم کی زندگی کے 3 بڑے اصول، جن میں سے اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط ہے، جن کی آج پاکستان قوم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔